أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس سے پہلے والی مجلس میں مکے کے کافروں کا اللہ رب العزت نے یہ حال بیان فرمایا تھا کہ وہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور آپ کے پاس غریب صحابہ حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت سلمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ انہیں اپنے پاس سے ہٹاؤ، ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے الگ سے وقت چاہیے، الگ سے جگہ چاہیے۔ اس کا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جواب دے دیا کہ نبی جی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اسی سلمان اور اسی عبداللہ ابن مسعود اور اسی بلال اور اسی عمار اور یاسر کے ساتھ آپ بیٹھیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے غریب مسلمان صحابہ کو اپنے پاس سے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ مکے کے کافروں نے یہ درخواست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ فرمائش اس لیے رکھی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے اور دنیا کی نعمتوں اور اولاد کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ نے صاف جواب دے دیا کہ اللہ کے یہاں قدر تقوی کی ہے، ایمان کی ہے، اعمال کی ہے،
مال و دولت کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں آدمی بڑا نہیں ہو جاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو ایک اور قصے اور ایک اور مثال کے ذریعے سے بیان فرما رہے ہیں۔ دو شخصوں کا اللہ تعالیٰ حال بیان فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، باغات ہیں، باغات میں نہریں ہیں، اس میں پھل دیے ہوئے ہیں، اللہ نے مال دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن زندگی میں ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، اللہ کو مان کر چلنے والی صفت نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جو غریب ہے، بظاہر پہننے کے لیے کوئی خاص کپڑے نہیں ہے اس کے جیسے، رہنے کے لیے کوئی اس کے جیسا بڑا باغ اور محل نہیں ہے، اور کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے روکھی سوکھی روٹی چٹنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن زندگی میں ایمان، اعمال، اللہ رسول کو ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کامیاب کرتے ہیں اور اس پہلے شخص کو کیسے ناکام کرتے ہیں، اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اور یہ دراصل مکے کے کافروں کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہر زمانے میں ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہوگا کہ دو شخص ہوں گے، ایک غریب ہوگا، ایک مالدار ہوگا۔ غریب نیک ہوگا تو اپنی غربت میں رہنے کے باوجود اللہ کامیاب فرمائیں گے، اور مالدار اگر نافرمان ہوگا، اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہوگا، اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا، نمازوں کو، زکوٰۃ کو، اللہ کے حکموں کو، رسول کے طریقوں کو چھوڑے گا، تو اپنی مالداری اور کامیابی کے نقشوں میں رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ناکام فرمائیں گے۔ تو یہ ایک قصہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں دو لوگوں کا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور تم ان لوگوں کے سامنے، یعنی مکے کے کافروں کے سامنے، دو آدمیوں کی مثال یعنی حالت بیان کرو، جن میں سے ایک کو جو بددین تھا، کافر تھا، ہم نے انگور کے دو باغ دیے تھے، اور ان دونوں باغوں کو چاروں طرف سے ہم نے کھجور کے درخت سے گھیر لیا تھا، اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی لگا رکھی تھی۔ اب یہ دو آدمی کون تھے جس کا اللہ تعالیٰ آگے قصہ بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ یہ دو بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکے میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو مخزوم۔ بنو مخزوم کے دو آدمی تھے، ایک کافر تھا جس کے پاس بہت مال تھا، اور ایک مسلمان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، صحابی بن گئے تھے، لیکن مال نہیں تھا۔ ان دونوں کا یہ قصہ ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ کسی خاص شخص کا قصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہے کہ ایسا ہر زمانے میں ہوا ہے کہ کافروں کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، اور جو ایمان والے ہیں، اطاعت والے بندے، اللہ نے ان کو تھوڑا مال دیا ہے، ان کو عیش و عشرت میں رکھا ہے، اس کو غربت میں رکھا ہے، لیکن جب انجام ہوتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مالداری میں رہنے کے باوجود اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ایک مرتبہ اللہ کی پکڑ اس پر ایسی آتی ہے کہ ساری دنیا والوں کے لیے وہ عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور یہ غریب اپنی غربت کے باوجود بھی نماز پڑھ کر، اللہ کا حکم مان کر، رسول کے طریقوں پر چل کر ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو لیکن اچھا آدمی تھا، بھلے سے مال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن اچھا آدمی تھا۔ اللہ مخلوق کی زبانی اس کی اچھائی کی گواہی اور شہادتیں دلواتے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے میں ایسے دو لوگ رہے ہیں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں ہم کو ایسے دو لوگ مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک عمومی بات بیان فرما رہے ہیں، ایسا کوئی قصہ نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسے قصے ہر زمانے میں ہوتے رہیں، چاہے بنو اسرائیل کے ہوئے ہوں، چاہے مکے کے قبیلہ بنو مخزوم کے ہوئے ہوں، چاہے آج کل ہو رہے ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عبرت کے واسطے دو لوگوں کا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس میں سے اس آیت میں یہ بتایا کہ جو پہلا تھا، کافر اور بددین آدمی تھا، اللہ کا نافرمان آدمی تھا، اس کو اللہ نے کتنا مال دیا تھا، اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اس کو اللہ فرماتے کہ ہم نے انگور کے دو باغ دیے تھے، بڑے بڑے باغ انگور کے، اور اس میں صرف انگور نہیں دی بلکہ اس کی باؤنڈری چاروں طرف اس میں کھجور کے درخت اللہ نے اگائے تھے، اور کھجور کے درخت چاروں طرف، درمیان میں انگور کی بیلیں، اور انگور کی بیلیں جب ایسا سایہ کرتی ہے نا تو بہت اچھا منظر لگتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انگور کی بیلیں تو چونکہ وہ
آپ جو کھیت میں انگور کا باغ ہوتا ہے، اس کی بیل ہوتی ہے، وہ اس پر چڑھتی ہے اور اوپر انگور جو ہے وہ انگور کے خوشے لٹکتے ہیں، بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے، تو وہ بیچ کی خالی جگہ کو بھی اس نے خالی نہیں رکھا تھا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کھیتی کا نظم کر دیا تھا، وہاں اس نے کھیتی اگائی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور وہاں اچھی، یعنی پورا باغ ہرا بھرا تھا، بیچ میں کھیتی اور کھیت کے جو ہے وہ جو درمیان کی لائنیں تھی وہاں انگور کی بیلیں اور وہاں انگور کے خوشے لٹک رہے تھے، اور چاروں طرف جو ہے وہ باؤنڈری کے طور پر کھجور کے بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے درخت چاروں طرف اللہ نے دیے تھے، اور بیچ میں سے اس پورے کھیت میں نہر بہتی تھی، یعنی کتنا خوبصورت منظر۔ ہم اگر کبھی کھجور کے باغ میں گئے ہوں تو دیکھا ہوگا ہم نے، وہ پورا سایہ کیے ہوئے، وہاں بیٹھنا، وہاں ہوائوں کا آنا، وہاں بیٹھ کے انگور توڑ کے کھانا بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشنما، بہت اچھا منظر ہوتا ہے۔ کولہاپور وغیرہ اس طرف ایک مرتبہ گیا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ انگور کے باغات میں بہت اچھا منظر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو، اس کا نقشہ کھینچ رہے کہ ہم نے اس کو اتنا عمدہ، اور ایک باغ نہیں، ہم نے اس کو ایسے دو باغ عطا فرما رکھے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، وہ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور پھل لانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ اللہ فرماتے کہ اس کے درمیان نہر بھی تھی، وہاں کھجور کے خوشے بھی لٹکتے تھے، انگور کے خوشے بھی لٹکتے تھے، یعنی بھرپور پھل فروٹ سے باغ وہ پورا کا پورا آباد اور بھرا ہوا تھا۔ ایسا خوبصورت باغ ہم نے ایسے دو عطا کر رکھے تھے، اور ایسا نہیں کہ اس کے پاس صرف باغ تھا، باغ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اللہ نے باغ کے علاوہ اولاد کی نعمت دی تھی، اللہ نے باغ کے علاوہ اس کو پھل دیے تھے، اللہ نے باغ کے علاوہ اس کو مال دیا تھا، سونا چاندی دیا تھا۔ گویا ایک آدمی اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے جو کچھ چاہتا ہے اور جس کو دنیا سمجھتی ہے کہ کامیابی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، وہ سب اللہ نے اس کو دے رکھی تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس آدمی کے پاس اور بھی بہت سے مال و دولت تھے۔ ثمر کا ویسے ترجمہ پھل ہوتا ہے، لیکن یہاں آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں ثمر سے مراد ہے اللہ نے اس باغ، ان دو باغوں کے علاوہ بھی اس کو بہت سا مال دے رکھا تھا اللہ نے۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، تو وہ ایک دن اپنے دوسرے دیندار ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے پاس مال و عزت والے لوگوں کا جتھا یعنی جماعت تجھ سے زیادہ ہیں، اور میرے پاس مال و عزت والے لوگوں کا جتھا تجھ سے زیادہ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو نیک آدمی تھا، جو اس کا دوست تھا، وہ اکثر اس سے باتیں کرتا رہتا تھا، سمجھاتے رہتا تھا کہ یہ زندگی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے تیرے پاس مال و دولت اللہ نے دیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ زندگی ٹھیک نہیں ہے جو تو گزارتا ہے، یہ کامیابی والی زندگی نہیں۔ تو ایک دن تنگ آ کر اس کافر دوست نے اپنے اس مسلمان دوست سے یوں کہا کہ کیا تم روز روز سمجھانے آ جاتا ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میرے پاس سونا چاندی زیادہ ہے، میرے آس پاس میرے مال کی وجہ سے لوگوں کا جتھا اور لوگ میرے دوست بہت زیادہ ہے، تو میں کیسے ناکام ہو سکتا ہوں؟ تو ادھر ادھر کی بکواس، بیکار قسم کی باتیں روز آ کر میرے پاس کرنے لگتا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پر ظلم یعنی کفر کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا۔ آدمی جاتا ہے نا کبھی اپنے باغ میں، اپنی کھیتی میں، کھیتی اچھی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ کر اس کے دل میں بڑائی آتی ہے۔ ہمارے کھیتی کی مثال نہیں سمجھ میں آئے تو آدمی موبائل دیکھتا ہے، اس کو کہاں بہت اچھا ہے، خود اس کو بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ کبھی اپنی چمچماتی ہوئی کار دیکھتا ہے، گاڑی دیکھتا ہے تو خود اس کے دل میں بھی غرور آ جاتا ہے کہ کتنی خوبصورت گاڑی میرے پاس ہے۔ کبھی اچھا گھر بنا لیا تو آدمی اس کو دیکھ کر خود اس کے دل میں بھی تکبر آ جاتا ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، اتنا شاندار باغ ہے، یہ کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی میری زندگی میں یہ باغ برباد نہیں ہوگا، بلکہ میرا خیال یہ ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی
اور اگر بالفرض کبھی مجھے اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ آدمی جب مال میں رہتا ہے اتراتا ہے تو پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری، حالانکہ دل میں سب کو یقین ہے کہ موت آئے گی، لیکن چونکہ کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ یوں کہتا تھا، اپنے دوست کا مذاق اڑاتا اور کہتا تھا کہ قیامت ویامت کبھی آنے والی نہیں ہے، جو ہے وہ یہی دنیا ہے، یہاں موج کر لو، بعد میں کوئی آخرت کی زندگی نہیں ہے۔ اور پھر اپنے دوست سے یہ بھی کہتا تھا کہ اگر کبھی قیامت ہو بھی گئی اور دوبارہ سب کو پیدا کر کے رب کے پاس بھی لے جایا گیا تو تیرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ میرے پاس تو پیسہ ہے، میں وہ پیسے دے کر وہاں بھی رشوت دے کر اپنا کام نمٹا لوں گا، تو وہاں بھی چونکہ مجھے دنیا میں اچھا مقام ہے تو وہاں بھی مجھے اس سے زیادہ اچھا مقام ملے گا، یہ اس نے اپنے دوست سے کہا۔ لیکن جو ایمان والا دوست تھا، مسلمان تھا، مومن تھا، وہ چونکہ کبھی بھی کسی کی باتوں سے ایمان والا غصے میں نہیں آتا، وہ اپنا جو دعوت دینے کا فریضہ ہے نا، اپنے بھائی کو سمجھانا، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، اپنے بھائی کو سمجھانا وہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ پوری درد کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ آگے وہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے اس کی دعوت کے الفاظ ذکر کیے، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے پہلے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تجھ کو پورا صحیح سالم آدمی بنایا۔ وہ جو مسلمان دوست تھا اس نے یاد دلایا کہ تو ایسی ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے، تو دنیا میں نہیں تھا، اللہ نے تجھے مٹی کے ذریعے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں تیری شکل و صورت بنائی، پھر تو دنیا میں آیا، پھر اللہ نے تجھ کو کھلایا پلایا اور آج تو پورا ایک اٹا کٹا مضبوط آدمی ہے، تو اپنا وہ زمانہ یاد کر جبکہ تو دنیا میں تھا ہی نہیں۔ وہ دراصل اس کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ جیسے تو نہیں تھا، ایک دن ایسا ہوگا کہ تو اس دنیا سے چلا جائے گا اور تو نہیں رہے گا، تو پہلے سے تو نہیں ہے ہمیشہ سے، اور ہمیشہ رہنے والا بھی نہیں ہے۔ تو وہ نصیحت کر رہا ہے کہ اس ذات کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، اس ذات کی کیسے نافرمانی کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہر انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، یا تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ پہلے انسان کو مٹی کے پتلے سے بنایا گیا اور پھر اس کے بعد ساری نسلیں چلی، اور بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، ہر انسان کی پیدائش کا پہلا جو جہاں سے اس کی پیدائش کی شروعات ہوتی ہے وہ مٹی ہی ہے۔ آدمی، ہم جو کھاتے ہیں وہ غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ ساری مٹی سے اگتی ہے، وہ غذا کھانے کے بعد پھر اس سے جو ہے وہ منی کا قطرہ بنتا ہے اور وہ پھر آگے جا کر انسان کی شکل دھارتا ہے۔ تو یہ غذا کہاں سے آئی جو آدمی کھاتا ہے؟ یہ روٹی کہاں سے آئی؟ مٹی سے آئی۔ تو مٹی ہی کے ذریعے سے آدمی کی بناوٹ ہوئی ہے۔ تو ہر آدمی، صرف حضرت آدم نے بلکہ ہر آدمی مٹی کے ذریعے سے پیدا کیا گیا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام جب تک ماں حوا کے ساتھ جنت میں رہے وہاں ان کی اولاد نہیں ہوئی، جب دنیا میں بھیجے گئے اور اس مٹی سے بنی ہوئی اور یہاں کی اگی ہوئی غذا کھائی، اس کے بعد ان کی شروعات، اولاد کی شروعات ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کے بننے میں مٹی کو خاص دخل ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ خلقک من تراب، کہ تجھ کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ احسان یاد دلا رہا ہے یہ مسلمان دوست، اور احسان یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کیسے کوئی نافرمانی کر سکتا ہے؟ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں تو کفر کرنا ہو تو کر، لیکن میں تیرے ساتھ کفر کرنے والا نہیں ہوں، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں اور میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ وہ دوست سمجھا رہا ہے، اور جب تو تیرے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو تو نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے؟ اگر تجھے میرے بارے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ میرا مال اور میری اولاد تجھ سے کم ہے تو مجھے میرے رب سے امید ہے کہ مجھ کو تیرے باغ سے بہتر باغ
دنیا یا آخرت میں عطا کرے، اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی سخت آفت بھیج دیوے جس سے وہ باغ ایک صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جاوے، یا اس باغ کا پانی زمین میں اتنا نیچے اتر جاوے کہ پھر تم اس کو کسی طرح بھی تلاش نہ کر کے نہ لا سکو۔ یہ اس دوست نے سمجھایا کہ تو باغ میں، ہم دونوں بات کرتے ہوئے باغ میں داخل ہوئے تو نے اپنے باغ کو، اتنے خوبصورت باغ کو دیکھ کر کیا کہا نے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس کی بجائے اتنے اچھے اور خوبصورت باغ کو دیکھ کر تو یہ کہتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں ہے، اللہ کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، ایسے اچھے جملے کہتا، اللہ پر ایمان لاتا، اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا تو یہ بہتر ہوتا۔ اور اگر تیرا خیال یہ ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس زیادہ تیرے جتنا جتھا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو مجھے اپنے پروردگار سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے دنیا میں یا آخرت میں تجھ سے زیادہ مال بھی دے گا میرا اللہ، اور تجھ سے زیادہ اولاد بھی مجھ کو عطا کرے گا، اور تیرے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان سے 1000 گنا اللہ میری نعمتیں بڑھائے گا۔ اور پھر دھمکی دیتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھ چوکن نہ رہ، ایسا مت سمجھ کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئیں گے نا تو اتنا خوبصورت باغ اور یہ درخت جو چاروں طرف کھجور کے لگے ہوئے ہیں اور یہ انگور کی بیلیں سب ایک ہی دن میں آنن فانن فنا ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس وقت تو اللہ کی پکڑ سے چھوٹ نہیں پائے گا۔ تو یہ اس نے اپنے ساتھی کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت تو چھوٹ نہیں پائے گا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں آخری آیت میں، اس رکوع کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ 3 آیتوں میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اس کے سارے پھلوں اور باغات کو عذاب نے گھیرے میں لے لیا، پھر جو مال اس نے اس باغ کو بنانے میں خرچ کیا تھا اس پر صبح کو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس باغ کی یہ حالت ہوئی کہ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس کو کوئی ایسی جماعت نہیں ملی جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لیوے۔ ایسے ہی موقع پر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کرنے کا سارا اختیار سچے اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، وہی اللہ تعالیٰ بہتر ثواب دیتے ہیں اور دنیا میں بھی بہتر انجام دکھاتے ہیں۔ وہی ہوا، مال و غرور پر تکبر کیا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب رات کو وہ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، آگ آئی، عذاب، اور اس پورے باغ کو جلا دیا۔ صبح جب وہ اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ کھجور کے درخت سب پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو انگور کی بیلیں ہیں وہ سب گر گئی، اور پورے دونوں باغ تہس نہس ہو گئے۔ پورے باغ جو ہے وہ اس آگ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی اس آگ کے ذریعے سے پورے باغ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے جلا کر خاکستر کر دیا، راکھ کر ڈالا، اور اس میں اس کا جو مال و دولت اس نے رکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا۔ اب وہ صبح اپنے اس باغ پر بیٹھے ہوئے، رات کو سویا تھا تو وہ کروڑ پتی آدمی تھا، اب جب صبح اٹھ کر اپنے باغ میں گیا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا سارا مکان سب کچھ اس کا جل کر خاک ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے برباد ہو چکا ہے۔ اب وہ اس برباد شدہ باغ کو بیٹھ کر دیکھ کر وہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ افسوس کتنا، کیا کاش ایسا ہوتا کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ جو دوست نے سمجھایا تھا نا کہ تو باغ میں داخل ہوا تو تجھے یہ جملے نہیں بولنے چاہیے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، کون اس باغ کو توڑ سکتا ہے اور فنا کر سکتا ہے، اور کون قیامت قائم کرے گا، یہ سب جھوٹی ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے، نہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس نے ہنسی مذاق میں اڑا لیا اور واقعتاً پھر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب نے اس سارے باغ کو تہس نہس کر دیا۔ اب یہ آدمی افسوس کر رہا ہے کہ کاش اس وقت میں دوست کی بات مان لیتا اور اس وقت میں اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراتا، میں دوسرے بتوں کی عبادت اور پوجا نہ کرتا تو آج میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جس جتھے پر اتراتا تھا، بار بار اپنے دوست کو کہتا تھا کہ میرے پاس لوگ زیادہ ہیں، میں مشہور آدمی ہوں، بہت سے میرے فالوورز ہیں، بہت سے لوگ مجھ کو مانتے ہیں، اور ایسا ویسا،
جب اللہ کا عذاب آیا نا تو ان میں سے کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر پاتا, اور اللہ کو تو اس نے ناراض کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر عذاب بھیج کر اس کو دکھا دیا کہ جس مال پر, جس اولاد پر, جن دوستوں اور مددگاروں کی جماعت پر تو اتراتا تھا, اگر ہمت ہوتی ان میں اور وہ کچھ کر سکتے تو وہ اس موقع پر آ کر تیری مدد کرتے. اللہ تعالیٰ آگے یوں فرماتے ہیں ہنالک الولایۃ للہ الحق, کہ یہی وہ موقع ہے جہاں انسان کو اپنی حیثیت اور حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے. آدمی کبھی بہت زیادہ اتراتا ہے, بہت زیادہ نافرمانی دنیا میں بڑھ جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کبھی سیلاب بھیجتے ہیں, کبھی زلزلہ زمین کو ہلکی سی ہلاتے ہیں, کبھی ہوائیں بھیجتے ہیں. تو اس وقت جیسے غریب اپنی جھوپڑی میں کانپتا ہوتا ہے نا, سیلاب آتا ہے تو مالدار بھی 2 کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے. ہمارے استاد مفتی محمود صاحب باغڈولی جب کچھ میں زلزلہ آیا تھا تو وہاں سے جب تشریف لائے تھے تو بلساڑ میں انہوں نے بیان فرمایا تھا. اس میں بڑا مشہور وہ انہوں نے سارے قصے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے. تو قسم کھا کر استاد فرماتے تھے کہ میں نے وہاں بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ امداد اور جو ریلیف ہو رہی ہے اس میں ایک روٹی کے لیے وہاں راستے میں کھڑے اور کہہ رہے کہ اللہ کے واسطے ہم کو آدھی روٹی دے دو, ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا, ہم نے 3 دن سے. حالانکہ یہی وہ مالدار تھا جو کبھی غریبوں کو جب اس کے پاس کوئی مانگنے آتا تھا تو دھتکار کر نکال دیتا تھا اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. تو ایسے قصے دنیا میں یہ ایک نہیں ہے, ایسے کئی قصے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں, ہر روز الگ الگ جگہ پر ہوتے رہتے ہیں کہ مالدار اور غریب کا ٹکراؤ ہوتا ہے. غریب اپنے ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے اور مالدار اپنے کفر کی وجہ سے, اپنی سرکشی کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ قصہ بیان فرما کر مکے کے کافروں کو اور ان کے واسطے سے اس دنیا میں آنے والے, قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے یہاں کامیابی کا مدار مال و دولت, بنگلہ, کوٹھیاں, گاڑیوں پر نہیں ہے. اللہ کے یہاں کامیاب وہ ہیں جو اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے, چاہے کھانا اس کا نچلا ہو, چاہے گھر اس کی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہو, چاہے وہ کیسا بھی دنیا میں آدمی ہو, لیکن اگر زندگی میں ایمان اور اعمال ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کامیاب ہے. اور ایک دوسرا آدمی ہے اس کے پاس گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, گاؤں کے عہدے ہیں, گاؤں کے سبھی لوگ اس کو مانتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن زندگی میں ایمان نہیں ہے, اعمال نہیں ہے, تو اس فقیر کے مقابلے میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن, اس دنیا میں نہیں موقع آیا تو آخرت میں تو پکا ہے ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کریں گے, اس کو مالدار کو اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے, اور اس کو کامیاب کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے. تو یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں کو عبرت اور نصیحت فرما رہے ہیں. اس میں ایک سیکھنے کی چیز وہ بھی گزری جب وہ مسلمان دوست نے اپنے کافر دوست کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اتنا اچھا باغ ہے, اس میں داخل ہوا تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. تو اس میں یہ سیکھ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز نظر آئے ہم کو اپنی, تو اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اس کی وجہ سے وہ چیز محفوظ رہ جاتی ہے. اللہ کو یہ کلمے پسند ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ کے بغیر کسی میں طاقت نہیں ہے. تو جب آپ کسی چیز کو دیکھ کر یہ پڑھو گے, حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں خوشحالی دیکھو, مثلا آدمی کو اپنی زندگی میں سال میں بہت سے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہینہ بہت تنگی کے ساتھ گزرتا ہے, مثلا گھر پہ بچے بیمار ہو گئے یا کوئی اور حادثہ ہو گیا تو ساری تنخواہ یا سارے پیسے اس میں خرچ ہو گئے, بہت تنگی آ گئی. 2-4 مہینے کے بعد پھر اچھال آتا ہے, اچھائی آ جاتی ہے, گھر میں ٹھیک ٹھاک سب ہو جاتا ہے. تو آدمی جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. جب تنگی ہوتی ہے تب تو مسجد دوڑتا ہے, اور جب گھر میں اچھال آیا, مال میں اچھال آیا اور پیسے زیادہ ہو گئے تو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں آسودگی دیکھو کہ گھر میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موجود ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کرو. بعض روایات میں ہے کہ جو اپنی کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا ہے, اس کی وہ چیز ہمیشہ محفوظ رہے گی
اور اس کو بری نظر نہیں لگے گی. آج کل لوگ دوڑتے ہیں نا مول صاحب کے پاس کہ پھونک مار دو اس کو بری نظر لگ گئی ہے, یا آدمی کا موبائل نیا لایا تھا اور صبح جو ہے وہ چوری ہو گیا یا کہیں گر گیا, یا گاڑی ابھی نہیں لایا تھا اور حادثے کا شکار ہو گئی. یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑھتے. لوگ اپنی گاڑیوں پر لکھ کر رکھتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو لکھنے کی بھی اپنی برکت ہے لیکن اس کو پڑھنا چاہیے, صرف لکھا ہوا نہیں رہنا چاہیے. حضرت امام مالک ابن انس بہت بڑے امام گزرے ہیں, انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر یہ جملہ لکھ کر لگایا ہوا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اور اس لیے لگایا تھا کہ جو بھی آئے گا اس کو دیکھے گا پڑھے گا تو گھر کو بری نظر نہیں لگے گی. تو گھر ہے ایسی چیز ہے, خود بھی آدمی اس کا اہتمام کرے. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو جب گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہوں تو کبھی ماں باپ کی نظر بھی اس کو لگ جاتی ہے, تو اگر وہ اچھا لگے بچہ تو اس وقت ماشاء اللہ کہنا چاہیے. کوئی اور آپ کے بچے کی تعریف کر رہا ہے یا آپ کی کسی چیز کی تعریف کر رہا ہے, وہ ماشاء اللہ نہیں کہتا ہے تو آپ کہو کہ ہاں ماشاء اللہ اچھا بچہ ہے یا ماشاء اللہ اچھی چیز ہے, تو اس کو بھی تنبیہ ہو جائے گی. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماشاء اللہ بول, نہیں تو نظر لگ جائے گی, نہیں وہ جھگڑا ہو جائے گا. آپ خود سے جو ہے وہ ماشاء اللہ کہیں تو اس کو بھی تنبیہ ہو جائے گی اور اس کی بھی نظر نہیں لگی. بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ آدمی آئینے میں دیکھتا ہے, جوان آدمی آئینے میں دیکھا تو کبھی خود اس کو اپنا سراپا, عورت آئینے میں دیکھ رہی ہے تو کبھی خود اس کو اپنی صورت اچھی لگتی ہے, تو اپنی نظر بھی آپ کو لگ سکتی ہے. اس لیے آئینے میں دیکھیں, اور اگر اپنی کوئی چیز پسند آئے آدمی کو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اس کی وجہ سے وہ چیز آدمی کی ذات یا اس کی جو بھی چیز ہے وہ محفوظ رہ جاتی ہے. تو یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بہت طاقتور جملہ ہے, اور پورے معنی کے استحضار کے ساتھ, یعنی ایسا نہیں کہ وہ بولے جا رہے ہیں بلکہ معنی کے دھیان کے ساتھ کہ بھئی ہمارے اس میں کوئی طاقت نہیں. آدمی کے پاس گھوڑا ہے, گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے, گھوڑا ایسی چیز ہے جس پر سوار ہوتے ہوتے آدمی کو تکبر آ جاتا ہے. بکریاں چراتے کبھی تکبر نہیں آتا, گھوڑا ایسی چیز ہے کہ اس پر سوار ہوگا آدمی. سائیکل چلاتے کیا تکبر آئے گا آدمی کو, آپ وہ ہونڈا سٹی میں اور وہ بڑی گاڑی میں اگر بیٹھے گا, مرسیڈیز میں بیٹھے گا تو اس کو تکبر آئے گا. تو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے آدمی کو کبھی تکبر آ جاتا ہے, بڑی گاڑی ہے اس پہ سوار ہوتے ہوئے آدمی کو تکبر آ جاتا ہے. تو اس موقع سے آدمی کو یہ پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ میری کیا بساط ہے, یہ تو اللہ نے پیسہ دیا تو ہم یہ گاڑی لائے, اللہ نے پیسہ دیا تو گھوڑا لائے, اللہ نے پیسہ دیا تو کھیت ہم نے بنایا, اللہ نے تو سب کچھ اللہ نے کیا ہے. لا قوت الا باللہ, اللہ کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. تو آدمی ان کلمات کو, ان بابرکت کلمات کو معنی کا دھیان کے ساتھ پڑھے گا تو حدیث میں گارنٹی دی ہے کہ اس کی وہ چیز کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی, اس کو بری نظر نہیں لگی. بلکہ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ پڑھے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو بسم اللہ توکلت علی اللہ کر کے گھر سے نکلے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے دور رہے گا. شیطان اس گھر سے اور اس آدمی سے, دونوں سے, وہ بھی محفوظ گھر بھی محفوظ, اور گھر کی کوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوگی. عام طور سے آدمی کیا کرتا ہے, جیسے 2 مہینے کے لیے پورے پریوار کے ساتھ باہر جا رہا ہے اپنا گھر چھوڑ کر, چاہے ملک سے باہر جا رہا ہے, ملک یا کسی اور علاقے میں, تب برابر تالا لگاتا ہے, تب پھونک بھی مارتا ہے, سب کچھ کرتا ہے تو کرسی. لیکن جب روز نکلتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کون بگاڑ سکتا ہے میرا, ابھی تو میں یہ گیا, میں چوراہے پہ اور آ جاؤں گا, اتنی دیر میں گھر کا کیا ہو سکتا ہے. اس قصے میں نہیں دیکھا یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے باغ کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے, رات کو سویا اور صبح اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر پورا کا پورا باغ تہس نے. تو ایسا نہیں کہ ہم طویل مدت کے لیے, جب لمبے ٹائم کے لیے گھر سے جاوے تبھی دعا پڑھے, بلکہ جب بھی آدمی گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, گھر میں داخل ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے داخل ہو, تو گھر کی چیزوں کو, گھر کو, گھر والوں کو اور خود آدمی کی ذات کو بری نظر نہیں لگے گی. یہ اس قصے سے معلوم ہوا. اور بھی اس قصے سے یہ پیغام بھی ملا کہ آدمی کو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنی چاہیے, پر نعمتوں میں کھو کر نعمت دینے والے پروردگار کو نہیں بھولنا چاہیے. جیسے یہ کافر آدمی بھول گیا کہ نعمتوں میں ایسا, اپنے باغ میں ایسا کھو گیا کہ اس باغ وہ باغ جس اللہ نے دیا تھا وہ اللہ ہی کو بھول گیا. تو ایسا نعمتوں میں کھو کر اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے. اور دوسرا ایک یہ بھی سبق معلوم ہوا کہ مال پر اترانا کافر آدمی کا شیوا ہے,
مومن آدمی کا شیوا نہیں ہے. مومن اپنے ایمان پر اپنے اعمال پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کافر مال پر اتراتا ہے اور مال پر اترا کر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. جیسے یہ کافر آدمی اترایا تھا جبکہ اس کا مسلمان دوست یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ یہ سب نہیں, ہم تو جو ہے وہ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا, کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا ہوں. اور تیسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ غربت پر آدمی کو غم نہیں کرنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کسی کو مالدار بناتے ہیں, کسی کو غریب بناتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں حکمت ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی کو ایسے ہی الل ٹپ مال دے دیا, اور کسی کو حکمت ہے. اگر اس غریب آدمی کو جو روز 5 وقت کی نماز پڑھنے اگر اللہ تعالیٰ اس کو مال دے تو وہ نافرمان ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھلے کے لیے اس کو مال نہیں دیا ہے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حکمت کے تحت آدمی کو غریب بناتے ہیں, اور روزی روٹی تھوڑی بہت ہوتی ہے, گزران ہو جاتا ہے, کیسے بھی تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے پر گزر بسر ہو جاتی ہے. جیسے مالدار آدمی سوتا ہے یہ بھی سوتا ہے, بلکہ یہ زیادہ سکون سے سوتا ہے کہ کچھ لٹنے کا غم نہیں ہے. وہ مالدار کو ہزاروں ٹینشن رہتے ہیں. تو غربت پر آدمی کو غم نہیں کرنا چاہیے. دیکھو یہ مسلمان دوست نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یار تیرے پاس تو بہت زیادہ ہے اور میرے پاس تو کچھ نہیں, بلکہ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور تو جو بات کر رہا ہے تیرے پاس زیادہ ہے, اللہ مجھ کو بھی دے گا آخرت میں. اللہ تعالیٰ آخرت میں اتنا زیادہ, یہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں, تھوڑی غربت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, اس کا اللہ تعالیٰ آخرت میں اتنا زیادہ اجر دیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب غریب لوگوں کو, جو دنیا میں مصیبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں, ان میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور فرمائیں گے دنیا میں اتنی تنگی کے ساتھ زندگی گزار کے آیا, تیرا حساب نہیں لینا, مجھے تجھ سے شرم آ رہی, تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جا. اور جب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا ثواب دیں گے کہ تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی تھی, یہ ہم نے ڈالی تھی, اس کا یہ بدلہ ہے, یہ مصیبت اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب غریبوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کی غربت اور ان کے مصائب اور ان کی قربانیوں اور تنگیوں پر اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے, تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اتنا سارا ثواب دے کر آپے سے باہر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش دنیا میں قینچی کے ذریعے ہماری بوٹیاں کی جاتی, تو آج اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہم کو ثواب اور بدلہ, اور اس سے بھی اچھی. ایک تو یہ کہ آپ چھرے کے ذریعے سے بوٹی کرو فٹ فٹ ہو جاتا ہے, قینچی کے ذریعے سے بوٹی کرنا بہت زیادہ تکلیف. تو وہ یوں تمنا کریں گی کہ کاش دنیا میں ہماری قینچی کے ذریعے بوٹیاں کر دی جاتی تو ہمیں برداشت تھا. آج اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا دیا ہوا ہے. بس فرق یہ ہے کہ آدمی کو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا ہے. آج یہ چیزیں نہیں دکھتی, آج تو سب کو دکھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے, وہ موج مزے کرتا ہے, روز جو ہے وہ گاڑیوں میں گانے بجاتے ہوئے یہاں سے گزرتا ہے. آج ہے 40-50 سال کا قصہ ہے, کل کو یہ سارا قصہ نمٹ جائے گا تو اس کو بھی اسی قبر میں سونا ہے جس قبر میں اس غریب کو سونا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی قبر میں اے سی لگ جانے والا ہے, اس میں اچھا جو ہے وہ فرش بچ جانے والا ہے اور اچھی لائٹیں. جس اندھیرے میں اس غریب کو سونا ہے اسی اندھیرے میں اس مالدار کو سونا ہے. جو کفن کا کپڑا یہ غریب پہنے گا, یہ جب تک سانسیں چلتی ہے یہ فرق رہتا ہے, سانس ختم ہو جانے کے بعد کیا مالدار اور کیا غریب سب ایک ہی مٹی میں جا کر دھس جاتے ہیں, اور پھر جس نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسا اس کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ ملتا ہے. تو اس قصے سے یہ سبق ملا ہے کہ کبھی بھی اپنی غربت پر غم نہیں کرنا چاہیے. اللہ جس حال میں رکھے آدمی خوش رہے. اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو مال پر اترائے نہیں, اللہ نے مال نہیں دیا ہوا ہے تو مال کے نہ ہونے پر غم نہ کرے. میرے پروردگار نے میرے لیے جو حالت بہتر سمجھی اس حالت میں مجھ کو رکھا ہے, اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مال پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ جب کوئی اچھی چیز لگے تو اس پر یہ دعا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہنا چاہیے. فضائل صدقات میں ہم وہ قصہ سنتے ہیں, وہ قصہ کہہ کر بات ختم کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت, ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا, بہت زیادہ. اس نے سوچا کہ تھوڑا سا مال دکھانا چاہیے. جو آدمی مالدار ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا ہوتا بھی ہے کہ اپنا مال دکھایا جائے. تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ میرے کپڑے لاؤ. ایک کپڑا لائے گا, کہا یہ بیکار ہے, دوسرا لاؤ, دوسرا خرید کر لائے گا, کہا یہ بھی. تو اس طرح اس نے کئی کپڑے ریجیکٹ کیے, اس کے بعد ایک کپڑا پسند کیا, ہاں کہا یہ اچھا ہے,
کہا چلو میری سواری لاؤ، تو اس کے استبل میں سے عمدہ عمدہ گھوڑے اس کے سامنے کیے گئے، سب اس نے ریجیکٹ کر دیے۔ بہت دیر کے بعد ایک گھوڑا اس کو پسند آیا، کہا ہاں یہ سب سے اچھا، سب سے اونچا ہے، اور اس میں دکھے گا کہ میں کوئی مالدار آدمی ہوں۔ وہ اس پر سوار ہو کر نکلا۔ راستے میں دونوں طرف جو ہے وہ اس کے خادم اور اس کی جو سپاہی تھے وہ سب کھڑے ہوئے تھے اس کے استقبال کے لیے کہ یہ بڑا آدمی نکل رہا ہے تو ہم اس کا ویلکم کریں۔ اس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچھی سواری پر آ گیا، اچھے بائک پر آ گیا، اچھی چیز اس کے پاس آ گئی تو وہ غریبوں کی طرف دیکھنا بند کر دیتا ہے، غریبوں کی طرف نظر نہیں کرتا۔ اس نے بھی ایسا کیا، ان سپاہیوں کو، ان خادموں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور وہ تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ کہ میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، وہ نکلا۔ راستے میں ایک جگہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس کی لگام پکڑ لی، تو وہ تو چونکہ مالدار آدمی تھا، کہا کہ اوئے تیرے کو ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھوڑے کی لگام پکڑنے کی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ کہا ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، بعد میں جب آؤں گا تو وہاں میرے گھر کے پاس کھڑے رہو، پھر میں تمہاری بات سنوں گا۔ تو اس نے زبردستی اس کے ہاتھ میں سے لگام چھین لی، کہا کہ نہیں مجھے ابھی تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ تو چڑ کر اس نے کہا کہ چلو کہو کیا کہتے ہو۔ اس نے کان یوں کیا تو وہ جو آدمی تھا وہ دراصل انسان کے روپ میں ملک الموت، موت کا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ پلیز مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دے، یہ تھوڑا سا کام ہے اور میرا سارا مال گھر پہ پڑا ہوا ہے، میں اس کو بانٹ دیتا ہوں، پھر تو میری روح قبض کر لینا۔ اس نے کہا سوری، اب ختم، اب جب موت آ گئی اب کوئی موقع نہیں ہے، اور فوراً اس کی روح قبض کی ہے۔ وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے لکڑی گر جاتی ہے ویسے لکڑی کی طرح وہ گھوڑے پر سے گر گیا۔ پھر ملک الموت ایک نیک آدمی کے پاس گئے، وہ بھی اپنے گدھے اور خچر پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ اس کو کہا کہ اس کے باغ پکڑ لی سلام کر کے، اس نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ میرے گدھے خچر کی تم نے باغ کیوں پکڑ لی ہے، وہ جو رسی رہتی ہے لگام وہ کیوں پکڑ لی تم نے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل کہو۔ وہ تو مالدار آدمی تھا نہیں، غریب تھا، نیک آدمی تھا، تواضع کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو خوش ہو گئے، کہا اچھا میں تو کتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اچھا ہوا کہ تم آئے۔ دنیا میں جتنے لوگوں کا انتظار کرتا تھا سب سے زیادہ مجھے تم سے ملنا محبوب اور پسندیدہ تھا، بہت اچھا کیا تم آئے۔ اور موت کے فرشتے نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ جس کام سے نکلے ہیں وہ پورا کر لو، پھر میں آ کر آپ کی روح قبض کر۔ کہا نہیں، اللہ سے ملنے سے زیادہ بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ کوئی کام نہیں ہے، ابھی اسی وقت روح قبض کر لو۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا تم کس حالت میں مرنا پسند کرتے ہو؟ کہا تمہیں اس کا اختیار ہے۔ کہا مجھ کو کہا گیا ہے کہ وہ جس حالت میں مرنا پسند کرے۔ کہا پھر میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں سجدے میں جاؤں وضو کر کے نماز کے دوران تو سجدے میں میری روح قبض کرنا۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت کی نیت باندھی، سجدے میں گئے اور سجدے میں اللہ نے موت عطا فرمائی۔ تو ایک مالدار آدمی تھا اور ایک غریب آدمی تھا، دونوں کی روح قبض ہوئی، لیکن اس کی سختی کے ساتھ اس کو مہلت نہیں ملی۔ مالدار کو اور جو نافرمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت مہلت دیتے ہیں، اور اس مہلت کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، لیکن پھر ایک دن اللہ کی ایسی پکڑ آتی ہے کہ وہ ساری دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسے عبرت کا نمونہ بننے سے حفاظت فرمائیں اور ہمیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری حسنات قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں اپنی فرما برداری اور اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیری نافرمانی میں مبتلا رہنے سے حفاظت فرما، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی
آپ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما، اللہ بری موت سے حفاظت فرما، اللہ آپ کی اطاعت والی، اللہ آپ کی پسندیدہ اللہ آپ کی پسندیدہ حالت میں موت عطا فرما، اللہ بری حالت میں موت آنے سے اور اللہ نافرمانی میں پکڑے جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اے اللہ اس زندگی میں تیری اطاعت والی اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نماز کو قائم کرنے والا بنا، اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اللہ نماز کا خشوع و خضوع عطا فرما، اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ نماز کو ہمارے نماز کے ذریعے سے اللہ ہمیں دل کا سکون عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں کو نمازوں اور تلاوتوں سے آباد فرما، اللہ برائیوں میں مبتلا ہونے سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی پوری حفاظت فرما، اللہ آخرت کی ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما، اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنے والا بنا، اللہ ہمیں ہمدردی عطا فرما، اللہ امت کا غم اور درد اور تڑپ عطا فرما، اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، ہماری زندگیوں میں نیک اور خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنا، اللہ ہماری بستی میں نور اور برکت اور رحمت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اللہ اس مجلس کو ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنا، اللہ اس میں آئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنا، اللہ ہم سن کر اور بول کر بھول جاتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں ساری اسلام کی اچھی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.